16ویں پارے کے پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلچسپ سمندری سفر کا ذکر فرمایا ہے جو دو نبیوں کے درمیان ہوا۔ ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم شریعت، علم ظاہر عطا فرمایا، اور ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم اسرار یعنی علم باطن عطا فرمایا۔ اللہ کے علم کے کوئی حد اور عروج ہے ہی نہیں، لیکن اس نے یہ بندوں میں اپنا علم تقسیم کیا ہے، کسی کو کوئی علم، کسی کو کوئی علم۔ انبیاء کے اندر بھی یوں مرتبے رکھے ہیں، لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جتنے علوم عطا فرمائے تھے سارے ہمارے حضور اکیلے کو وہ علم عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو غرق کروا چکے، اب مصر کے اندر سکون ہو گیا، ایک دن اللہ تعالیٰ سے مکالمہ کیا، گفتگو کرتے تھے، اب اللہ سے کلیم تھے۔ اے اللہ، تجھے سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ کون لگتا ہے؟ تیرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب بندہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہیں کرتا، مجھے وہ پسندیدہ بندہ ہے۔ یا اللہ، منصف بندہ کون ہے، انصاف پسند؟ اللہ نے فرمایا جو حق کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی اپنی رشتہ داری، اپنا تعلق نہیں دیکھتا، اپنی اولاد، اپنے خاندان نہیں دیکھتا، تو جدھر حق ہو وہ ادھر ہو جاتا ہے، وہ مجھے منصف ہے، حق پسند بندہ۔ یا اللہ، تیرے نزدیک سب سے بہتر بندہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو علم سیکھتا رہے، یہاں تک کہ اسے کوئی ایسی بات مل جائے اس سے وہ ہدایت پا جائے یا وہ گمراہی سے بچ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا کہ میں بھی علم سیکھوں۔ دنیا کے اوپر سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو علم سیکھتا ہے۔ یا اللہ، میں بھی علم سیکھنا چاہتا ہوں، اس وقت روئے زمین پہ میرے سے بھی زیادہ کوئی بہتر ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں ہے، میرا بندہ خضر، روئے زمین پہ سب سے زیادہ بہتر۔ یا اللہ، میں ان کے پاس جا کے علم سیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ سمندر کے کنارے سفر کرو، تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ قرآن پاک نے اس کو مجمع البحرین، دو سمندروں کے اکٹھے ہونے کی جگہ کا نام دیا ہے، یعنی وہ سمندری سفر۔ یا اللہ، سمندر تو بہت بڑا ہے، میں کہاں تلاش کرتا پھروں گا؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک بھنی ہوئی مچھلی لے لو، اپنے پاس رکھو اور سفر کرنا شروع کر دو۔ جہاں پہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر کے اندر خود ہی اچھل کے چلی جائے گی، وہی نشانی ہوگی، اس جگہ پہ خضر تمہیں ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے یوشع بن نون، حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے افراہیم کے بیٹے یوشع بن نون تھے، یوسف علیہ السلام کے پوتے کے بیٹے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ نبی بنتے ہیں، تو یوشع کو بھی ساتھ لیا، کہا کہ سفر کی تیاری شروع کرو، ایک بڑا اہم سفر ہے اور بڑا ہی فضیلت والا سفر ہے، ہم نے اس مہم پہ جانا ہے۔ مچھلی تیار کی، بھنا اس کے اوپر سرکہ لگایا، مسالہ لگایا، ٹوکری کے اندر رکھی اور دونوں سمندر کے کنارے چلنے لگے۔ چلتے 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 تھک گئے، ایک چٹان کے پاس بیٹھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر آرام کیا۔ اب جہاں مچھلی رکھی تھی ٹوکری، وہیں وہ مچھلی یکدم اس کے اندر زندگی پیدا ہوئی، اچھلی اور وہ سمندر کے اندر کودی اور راستہ بناتی ہوئی، یوں سوراخ بناتی ہوئی تو وہ سمندر کے اندر چلے گی۔ حضرت یوشع بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا، مچھلی، مری ہوئی مچھلی دوبارہ زندہ ہو گئی۔ چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے، ابھی ان کی نیند نہیں خراب کرتا، تو میں اٹھ کے یہ واقعہ بتاؤں گا۔ جب اٹھے تو ان کے ذہن سے نکل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو ہمیں جلدی ہے، سفر ہمارا لمبا ہے، آگے چلتے ہیں۔ تو ٹوکری اٹھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آگے ہیں، وہ پیچھے پیچھے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی ہے، آپ نے فرمایا لاؤ تھوڑا کھانا دو، اس میں سے مچھلی سے کچھ کھا لیں۔ تو انہوں نے اپنا ماتھا ٹیکا، انہوں نے کہا وہ تو میں بھول گیا آپ کو بتانا، مچھلی تو ٹوکری کے اندر ہے ہی نہیں، وہ تو جس جگہ پہ آپ سوئے تھے وہیں وہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر کے اندر کود گئی تھی۔ آپ نے فرمایا وہی تو ہمارا مقام تھا، وہی تو ہمارے سفر کی انتہا تھی، چلو واپس چلتے ہیں۔ تو اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے۔ واپس آ کے ارد گرد نظر دوڑائی تو ایک اللہ کا بندہ دو چادریں لپیٹے ایک چٹان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس گئے، کہا السلام علیکم۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس روئے زمین پہ تو سارے کافر ہیں، سلام لینے والا کون آ گیا؟ بہرحال سلام کا جواب دیا، کہا کون ہو تم؟ کہا موسیٰ۔ کہا کلیم موسیٰ، بنی اسرائیل کا جو موسیٰ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں۔ کہا سناؤ کیسے آئے ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ باتیں سیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو اللہ سے میں نے اجازت لی ہے، آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے باطنی علم عطا فرمایا ہے
اس کا کچھ اسرار رموز مجھے سکھا دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا سخت ہے یہ باطنی علم، آپ رہ نہیں سکیں گے، آپ اس کی شرائط پوری نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی شرط ہوگی میں پوری کروں گا، بہرحال آپ مجھے علم سکھائیں۔ اللہ نے فرمایا روئے زمین پہ سب سے بہتر بندہ وہ ہے جو اپنا علم ہونے کے باوجود پھر بھی سیکھتا رہتا ہے، میں علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا دیکھ لے آپ صبر نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے، قال انک لن تستطیع معی صبرا، ہرگز آپ صبر نہیں کریں گے۔ فرمایا میں انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو ساتھ رکھ لیا۔ اب یہ سمندر کے کنارے چلے دونوں ہستیاں، حضرت یوشع بن نون بھی ساتھ تھے۔ ایک کشتی آئی، خضر علیہ السلام نے ہاتھ دیا، کشتی میں سوار ہوئے تینوں۔ اب وہ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو جانتے تھے، جس جگہ پہ اترنا تھا کشتی رکی تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے اور ان دونوں سے کرایہ بھی نہیں لیا، فری کے اندر ہی حضرت خضر علیہ السلام بیٹھے رہے۔ ساری کشتی کے سوار اتر گئے، جب وہ ایک طرف کو چلے گئے کشتی کا مالک بھی ایک طرف چلا گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنا جھولا کھولا، اندر سے کلہاڑی نکالی اور اس کشتی کے پھٹے توڑنا شروع کر دیے، تختے کچھ نکال دیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ علم شریعت کے ماہر تھے اور نبی تھے، نبی کوئی کام خلاف شریعت ہوتا کیسے دیکھ سکتا ہے؟ نبی کے سامنے کسی کا کوئی نقصان کرے، کسی کے ساتھ زیادتی کرے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا فن تعالیٰ کا اذا راکبہ فی السفینۃ خرا، کہا انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی، انہوں نے ہمیں سفر کروایا اور انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا، فری ہمیں سواری کرائی۔ قال اخرقتها لتغرق اهلها، آپ آگے سے احسان کا بدلہ یہ دے رہے ہیں کہ پھٹے توڑ رہے ہیں تاکہ جب یہ کشتی چلے تو اس کے سوار لتغرق اهلها، اس میں سوار ہونے والے سارے ہلاک ہو جائیں، یہ سوراخ جو آپ نے کیا اس کے اندر پانی بھرے اور سارے ڈوب کے مر جائیں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ تو لقد جئت شیئا امرا، یہ آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے میرے معاملے میں نہیں بولنا، تو آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چلیں، آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ یہ شرط طے ہوئی تھی کہ میں جو بھی کروں معاملہ آپ نے نہیں بولنا، صبر کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، اچھا پریشان نہ ہو، میں بھول گیا تھا شرط، اب آئندہ سے میں انشاءاللہ ضرور صبر کروں گا، آپ کے معاملے میں نہیں بولوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے چلے، آگے جب گزر رہے تھے تو راستے کے اندر چند بچے کھیل رہے تھے، ان کے اندر ایک خوبصورت بچہ تھا، گراؤنڈ کے اندر بچے کھیل رہے تھے، خوبصورت بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا، اس کی گردن مروڑی، گردن توڑ کے مار دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، فرمایا حتی اذا لقی غلاما فقاتلہ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، یہ 15ویں پارے کی آخری آیت۔ فرمایا کہ ایک معصوم، ایک خوبصورت، ایک بغیر کسی قصور کے ایک جان کو آپ نے ایسے ہی مار دیا، آپ نے قتل کر دیا، یہ تو بہت برا کام ہے۔ 16ویں پارے کی پہلی آیت قال الم اکن انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کریں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ایک موقع اور دے دے، اب میں بولا تو بے شک مجھے علیحدہ کر دیں، اب آئندہ سے میں آپ کے معاملے میں نہیں بولوں گا۔ خضر علیہ السلام نے پھر ساتھ رکھ لیا۔ اب ایک پنڈ کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ گاؤں تھا، ایک بستی تھی، جب اس کے اندر داخل ہوئے اب بھوک کی انتہا تھی، جو مچھلی تھی وہ تو کچھ کھا لی تھی، کچھ پھر سمندر کے اندر چلی گئی تھی زندہ ہو کے، اب کھانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ انہوں نے کئی لوگوں سے کھانا مانگا، لیکن ان اللہ کے صالحین نیک بندوں کو، ان اللہ کے نبیوں کو کسی نے بندے نے کھانا نہیں دیا۔ اب بستی سے جب گزر رہے تھے تو ایک اونچی سی دیوار تھی، وہ گرنے والی تھی، یوں تو کسی بھی وقت گر سکتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس باطنی علوم کا کیونکہ خزانہ تھا، آپ نے وہ علم سے اسم اعظم پڑھا اور یوں دیوار کو جب ہاتھ پھیرا تو دیوار بالکل سیدھی ہو کے پختہ کھڑی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے، آپ نے کہا کہ یہ گاؤں والوں نے اتنا ہم سے برا سلوک کیا، انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا، جس سے مانگا انہوں نے آگے سے انکار کر دیا، اور آپ ان کے ساتھ اتنی نیکیاں اور احسان کرتے پھرتے آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے، اگر آپ نے دیوار سیدھی کرنی تھی تو پہلے ان سے اس دیوار کی مزدوری تو لیتے، ان سے اجرت لے لیتے۔ اب پھر بول پڑے معاملے کے اندر۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے معاملے کے اندر ثبوت نہیں کر سکیں گے، بہرحال جتنا آپ نے میرے ساتھ سفر کیا ہے، اس کے جتنے معاملات ہوئے ہیں یہ میں نے اللہ کے حکم سے کیے ہیں، اللہ نے مجھے علم باطن، علم اسرار عطا فرمایا ہے، اس کو میں نے دیکھ کے یہ کیے ہیں، کیونکہ جو علم باطن والا ہوتا ہے اس کی نظر غیب کے اوپر ہوتی ہے،
تو اس کے سارے معاملات کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کیوں کیے ہیں۔ اب میرا راستہ الگ، آپ کا راستہ الگ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب پھر وہاں سے واپس آ گئے، تو واپس آنے سے پہلے خضر علیہ السلام نے بتایا کہ وہ جو میں نے کشتی توڑی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی کبھار سمندر کے اس پار ایک بادشاہ آ جاتا تھا، وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس کو جو کشتی اچھی لگتی تھی، خوبصورت لگتی تھی، وہ اس پہ قبضہ کر لیتا تھا اور اپنی ملکیت میں لے لیتا تھا۔ کہا یہ جس کشتی پہ ہم سوار ہوئے تھے، جنہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا تھا، یہ 10 بھائیوں کی کشتی تھی مشترکہ، اور ان میں سے 5 بھائی اپاہج تھے، یعنی کوئی اندھا تھا، کوئی لولا تھا، کوئی لنگڑا تھا، کوئی گونگا تھا، اور یہ 5 بیچارے کبھی کوئی کشتی چلاتا تھا، کبھی کوئی کشتی چلاتا تھا۔ اب 10 بھائیوں کا گزارا ایک کشتی پہ چلتا تھا، 10 گھر پلتے تھے، اور فرمایا کہ یہ کشتی ان کی نئی اور خوبصورت تھی، اگر میں یہ کشتی نہ توڑتا، اس کو عیب دار نہ کرتا، تو وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو آج چھین لیتا اور ان کی روٹی 10 گھروں کی بند ہو جاتی، اور یہ بیچارے پھر بھوک اور افلاس کی زندگی کے اندر یوں گزارا کرتے۔ تو آپ نے فرمایا چھوٹا نقصان کر کے میں نے ان کو بڑے نقصان سے بچایا ہے۔ تو شریعت کا بھی یہی حکم ہے، بہت سے شریعت کے مسائل کے اندر بھی اور دنیاوی معاملات کے اندر بھی، جب بندے کے سامنے 2 نقصان ہوں، ویسے نقصان کرنا تو بندے کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جب 2 نقصان ہو رہے ہوں تو پھر دیکھا جائے کون سا نقصان بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے، تو چھوٹا نقصان کر کے بندہ بڑے نقصان سے بچ جائے۔ تو یہ شریعت نے یہ راستہ، یہ طریقہ بتایا۔ پھر کہا جب وہ ہم جا رہے تھے گراؤنڈ کے اندر، جو میں نے بچہ مارا تھا وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اس بچے کی پیشانی پہ میں نے جب گزرا تو لکھا ہوا دیکھا کافری فیرے، کافر، یعنی یہ بچہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، انتہائی خوبصورت تھا، اور اس کے ماں باپ اس کی ہر اچھی بری خواہش پوری کرتے تھے، اور اس کے والدین مسلمان تھے اور نیک تھے، اور اس بچے کی پیشانی کے اوپر بدبختی یعنی کافر ہونا لکھا تھا، اس نے بالغ ہو کے کافر ہو جانا تھا، اور اس نے اپنے والدین کو بھی کافر کر دینا تھا، بڑے ہو کے اس نے اپنے والدین کو بھی مجبور کرنا تھا، انہوں نے بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا تھا۔ اس لیے جب میں نے اس کی پیشانی پہ بدبختی لکھی دیکھی تو اللہ کے حکم سے میں نے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے کے اندر ان کو بیٹی عطا فرمائے گا، ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوگی جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی، نبی کے ساتھ اس کی شادی ہوگی، کیونکہ اب جوان بچہ ان کا اور خوبصورت حسین و جمیل اکلوتا بیٹا مرا تھا، اب اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی تو دے گا، بیٹی عطا فرمائے گا، نبی کے ساتھ شادی ہوگی، پھر وہ نبی کے ساتھ اس بیٹے کی شادی ہوگی، اس بیٹے سے اللہ کئی انبیاء پیدا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے کئی امتوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، یعنی یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر کہا وہ جو میں نے گاؤں کے اندر دیوار سیدھی کی تھی اس کا بھی سن لیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے اپنے باطنی علم سے دیکھ لیا تھا کہ اس دیوار کے نیچے کچھ خزانہ تھا، کچھ سونا چاندی کا کچھ خزانے تھے، اور وہ یتیم بچوں کی ملکیت تھا، ان کا والد فوت ہو گیا تھا، بچے ابھی چھوٹے نابالغ تھے، یتیم تھے، اور وہ دیوار گرنے والی تھی، ہوا کا جھونکا چلتا یا کوئی دھکا لگاتا دیوار گر جانی تھی، اور وہ خزانہ ظاہر ہو جانا تھا، اور گاؤں والوں نے لوٹ کے لے جانا تھا، اور یتیموں کا حق مارا جانا تھا۔ تو میں نے اس لیے اس دیوار کو اسم اعظم پڑھ کے سیدھا کر دیا تاکہ یہ دیوار ابھی محفوظ رہے، اور اس کے نیچے جو خزانہ ہے وہ چھپا رہے، جب یہ بالغ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ فرمائے گا، ان کا خزانہ ان پہ ظاہر فرما دے گا۔ تو یوں 2 نبی جو تھے، پھر ان کا یہ سفر تھا، یہ دو رکوعوں کے اندر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، بڑا دلچسپ خوبصورت اس کا ترجمہ ہے اور بڑی دلچسپ یہ کہانی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ شرط تھی، شرط پہ پورا نہیں اتر سکے، آپ علیحدہ ہو گئے، خضر علیہ السلام آگے چلے گئے۔ اب خضر علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں، اور انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے۔ روئے زمین کے اوپر اس وقت ایک جگہ پہ ایسا پانی موجود ہے کہ کوئی اس کا ایک قطرہ بھی پی لے تو پھر اس کو قیامت تک کبھی موت نہیں آئے گی، لیکن وہ پانی کسی کو مل نہیں سکتا۔ روئے زمین کے اوپر 2 بندے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے آب حیات پیا ہے، یا جس چیز کو آب حیات لگ جائے اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے۔ وہ مچھلی کی ٹوکری جہاں رکھی تھی وہاں پہ آب حیات کا پانی تھا، جو ہی وہ گیلا آب حیات کا پانی مچھلی کی ٹوکری کو لگا، مچھلی زندہ ہوئی اور پھدک کے وہ اڑ کے سیدھا دریا کے اندر چلی گئی۔ اور حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام 2 اللہ کے نبی ایسے ہیں، اس وقت بھی آج بھی روئے زمین پہ زندہ ہیں، بروز قیامت ان کے اوپر موت کا حکم جاری کیا جائے گا، انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے۔ تو روئے زمین کے اوپر آج بھی وہ پانی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نظروں سے اس پانی کو چھپایا ہوا ہے، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کے لیے اللہ ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو یہ 2 نبیوں نے پانی پیا ہوا ہے۔ خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے، اور بزرگ فرماتے جو حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا انکار کرے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام ولی، جس طرح ہم ولیوں سے
اپنی مشکلیں دور کرتے ہیں، ولی حضرت خضر علیہ السلام سے اپنی مشکلیں دور کرتے ہیں، ان کے پاس ارد گرد مجمع لگاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے مسائل پیش کرتے ہیں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں خضر علیہ السلام وہ ہستی ہیں، خضر کا مطلب ہوتا ہے سرسبز شاداب، تو آپ کا یہ معجزہ تھا، جس جگہ آپ قدم رکھتے تھے اگر وہ جگہ سوکھی ہوتی تھی تو اس جگہ پہ فوراً گھاس اگاتا تھا۔ خضر بھی، خضر بھی، خضر بھی، تینوں طرح اس کو یہ پڑھا جا سکتا ہے عربی کے اندر۔ تو خضر علیہ السلام کے بارے میں وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کا نام اتنی برکت والا ہے، جو ان کا نام کنیت اور پورا نام یاد رکھ لے مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، اللہ اس کو کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اب ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو العباس، یہ ان کی کنیت ہے، ابو العباس یاد رکھ لیں۔ اور ان کا نام ہے بلیہ بن ملکان۔ بلیہ کا مطلب ہوتا ہے، سریانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے احمد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام تھا وہی ان کا نام ہے احمد۔ تو بن ملکان یہ ان کے والد کا نام ہے، بلیہ بن ملکان، ابو العباس بلیہ بن ملکان الخضر، یہ ان کا پورا نام ہے۔ جس کو یہ یاد ہو جائے، یعنی یاد رہے مرتے دم تک، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اسی پارے کے اندر ایک آیت گزری ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور 15ویں پارے کے اندر یہ آیت ہے۔ یہ دم خضری ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں محمد بن سماک ایک اللہ کے ولی تھے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، تو آپ کے مریدین نے جگہ جگہ بڑے بڑے حکیم بلائے، تلاش کیا، لیکن کہیں سے علاج نہ ہوا۔ پھر پتہ چلا کہ ایک عیسائی حکیم ہے، فلاں ملک کے اندر رہتا ہے، وہ ہر بیماری کا علاج کر دیتا ہے، صرف پیشاب دیکھتا ہے اور وہ بیماری جان لیتا ہے اور اس کا علاج کر دیتا ہے۔ تو مریدین نے چاہا کہ حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جو کارورہ ہے پیشاب، وہ اس عیسائی حکیم کو دکھایا جائے اور ان کی جو بیماری ہے وہ پکڑی جائے اور علاج کروایا جائے، کیونکہ ہر جگہ تو تلاش کیا تھا، کہیں بھی ان کو آرام نہیں آ رہا تھا۔ تو حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کارورہ ایک برتن کے اندر لے کے یہ مریدین جا رہے تھے۔ راستے کے اندر ایک بزرگ ملے، انتہائی خوبصورت حسین و جمیل چہرے والے، سفید داڑھی والے، نورانی چہرہ۔ کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ اس طرح بڑا علاج کروایا ہے لیکن کہیں سے شفا یابی نہیں ہوئی۔ پتہ چلا ہے کہ وہ ایک بڑا ماہر حکیم ہے فلاں ملک کے اندر عیسائی، اس کے پاس وہ پیشاب دیکھ کے بیماری بتا دیتا ہے اور اس کا علاج بھی کر دیتا ہے۔ تو اس کے پاس جا رہے ہو؟ اس نے کہا توبہ توبہ، اللہ کے ولی کا پیشاب تم ایک عیسائی کو دکھاؤ گے؟ یعنی دیکھیں کہ اللہ کے ولی کی جو صحبت ہے کتنی، اللہ کے ولی کا پیشاب تم اس عیسائی کے پاس لے کے جاؤ گے؟ کہا چھوڑو تم برتن، تم ادھر ہی رکھو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ 15ویں پارے کے اندر جو پہلی سورت ختم ہوتی ہے، آدھا پارہ جہاں پہ ہوتا ہے، یہ دو لفظ ہیں۔ تو یہ بالحق تو ہم سب کو ہی آتا ہے، وَبِالْحَقِّ ایک دفعہ کہنا أَنزَلْنَاهُ اور دوسری میں کہنا نَزَّلْنَاهُ، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْنَاهُ۔ اور بزرگ کہنے لگے 7 مرتبہ بیماری پہ ہاتھ رکھ کے، جس جگہ پہ وہ بیماری ہے 7 مرتبہ یہ لفظ پڑھو، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور پھر پھونک مار کے ہاتھ اٹھا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری دور فرما دے گا اور اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ اور مریدین گئے اور جا کے وہ بزرگ، وہ اللہ کے ولی کے اس بیماری والی جگہ پہ ہاتھ رکھا، 7 مرتبہ بالحق انزلنا بالحق نزل یہ پڑھ کے دم کیا، جب ہاتھ اٹھایا تو بیماری ختم تھی، اللہ نے شفا عطا فرما دی تھی۔ کہا کہ وظیفہ کہاں سے لیا؟ کہا فلاں راستے میں ہم جا رہے تھے، عیسائی حکیم کے پاس ایک بزرگ ملے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا۔ کہا جانتے بزرگ کون تھے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ اللہ کے نبی خضر علیہ السلام تھے۔ یعنی خضر علیہ السلام اولیاء اللہ کی بھی مشکلیں حل کرتے ہیں، اور یہ وظیفہ خضری ہے۔ یہ آپ 2 لفظ ہیں، آپ بھی یاد کر سکتے ہیں، اپنے بیماروں پہ، خود بیماری ہے اس کو دم کریں۔ تو یہ 2 نبیوں کا دلچسپ سفر تھا۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے علم ظاہر، علم شریعت عطا فرمایا تھا، تو جو ظاہری خلاف ورزی دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اسرار عطا فرمایا تھا کہ باطن کا علم، جو ظاہری باتیں نہیں ہوتی، آنے والے وقت کے اندر جو غیب کی باتیں ہوتی ہیں ان کو جان جاتے ہیں۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں علم بھی، اور سارے انبیاء کو جو جو علم عطا فرمائے تھے، سارے علم جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر رکھ دیے۔ یہ ہمارا قرآن ہے، اس قرآن کے اندر کائنات کا کوئی علم، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے اندر نہ ہو، ہر تر خوش کا علم اللہ نے اس میں رکھا ہے۔ اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں جو جتنا ماہر ہوگا قرآن کا، اتنا ہی وہ اس سے وہ خزانے لے سکتا ہے۔ قرآن کے اندر ہر چیز کا علم ہے، بس ہمیں وہ نکالنے کا گر نہیں ہے، تو ہم نہیں نکال سکتے، وگرنہ اس کے اندر ہر چیز کا علم ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو قرآن کے اندر وہ بھی موجود ہے کہ کیا پڑھ کے رسی کہاں سے تلاش کرنی ہے۔ میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن پڑھ کے نکال سکتا ہوں۔ قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا علم ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے پورے قرآن کا سارا علم عطا فرمایا،
فرمایا سنو، بلکہ نہیں جتنا قرآن کے اندر علم ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا مجھے اور بھی عطا فرمایا ہے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ.